لیکن اب جب ہم گلگت بلتستان میں گئے، ہم نے وہاں کے لوگوں کو بولا کہ خدا نخواستہ اگر ہم نے تمہارے حقوق سلب کیے ہیں تو آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی کوئی دودھ اور شہر کی نہر جو ہے وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو پھر گلگت کے بہت سارے دوست ہمارے ساتھ جب آتے ہیں، جب وہ میر کو جاتے ہیں، جب وہ کوٹلی جاتے ہیں، جب وہ بھیمبر جاتے ہیں، وہاں کوئی تھوڑی بہت تعمیر و ترقی تو اس وجہ سے موجود ہے کہ وہاں کی اکثریت جو ہے آبادی کی وہ ویل سیٹل ہے، یو کے میں، یورپ میں، امریکہ میں، لیکن وہاں پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے بنیادی انسانی حقوق ہیں، ہاسپٹل میں میڈیسن، سرکاری اسکولوں میں اچھی تعلیم اور موبائل سروس، اس کا جب وہ فقدان دیکھتے ہیں انہیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس سے آگے آتے ہیں پونچھ ڈویژن میں، مظفر آباد ڈویژن میں، تو یہاں کی جب وہ حالت دیکھتے ہیں انہیں اور بھی اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ غلامی جو ہوتی ہے وہ کسی صوبے کی معاون محنت نہیں ہوتی۔ غلامی کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ غاصب نہ انہیں زندہ رہنے دیتا ہے اور نہ انہیں وقت سے پہلے موت اس لیے نہیں آ سکتی کہ موت جو ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آج اس کے لیے ہم نے 3 اپریل کو JKLFN نے اس غاصبانہ فیصلے کے خلاف، ان کی اس پلاننگ کے خلاف کہ جو مودی اور عمان کے درمیان ایک گٹھ جو ہوا ہے جس سے ریاست جموں و کشمیر کا تشخص یہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم نے میرپور، کوٹلی، بھیمبر، نیلم میں احتجاج کیا۔ اس پہ تمام آزادی پسند پارٹیوں اور ایون خوشی کی بات یہ ہے کہ وحدت کی بحالی پہ ریاست کی تمام جو پاور پولیٹیشین ہیں وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ گلگت بلتستان کو اس حوالے اس موقع پہ صوبہ نہ بنایا جائے، کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر کا ایک اہم جو ہے وہ حصہ ہے۔ جب تک کہ ریاست جموں و کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اقوام عالم کی قراردادوں کی کیا کہتے ہیں ان کی روشنی میں، اس وقت تک پاکستانیوں کا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ انڈیا کے اس اقدام کو جائز، جیسے میں نے کہا، قرار دینے کے لیے کافی ہوگا۔ تو اب ہم نے ڈی چوک میں آنے کا پلان بنایا ہے کہ ڈی چوک میں ہم ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں سے اور اہل پاکستان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ کا بھی استحصال کیا گیا مسئلہ جموں کشمیر کے حوالے سے، آپ کی بھی تعلیم کا پیسہ، کنسٹرکشن کا پیسہ، ہیلتھ کا پیسہ جو ہے وہ دفاعی بجٹ پہ لگایا گیا، اس سے ایٹم بم بنائے گئے، اس سے میزائل بنائے گئے، لیکن آج ہندوستان نے 5 اگست کا جو اقدام کیا، ہمیں پھر بھی یہ امید باقی ہے کہ قومی آزادی کی جو تاریخیں ہوتی ہیں وہ غاصب کے اقدام سے کبھی ختم نہیں ہوتی جب تک کہ قوم کے لوگ اپنی شکست کو تسلیم نہ کر دیں۔ تو ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی۔ ہمارا شروع دن سے یہ عزم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ریاست کی مکمل آزادی تک، کسی بھی غاصب کے آخری فوجی کے انخلا تک اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور اس کو کچلنے کے لیے، اس تمام ہمارے عزم کو، ہماری جدوجہد کو کچلنے کے لیے یہاں آپ سب دوستوں نے عامر صاحب کی اسٹیٹمنٹ ٹی وی کا انٹرویو دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے خود مختار کشمیر ہونے سے روک دیا، یہ 1990 یا غالباً کی انہوں نے مثال دی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے ہماری تاریخ کو کچلا۔ اس سے قبل 3 جنگوں میں جو ہے ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اور آج تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمیں کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو ہم نے ڈی چوک میں جو 3 اپریل کو دھرنے کی کال دی ہے JKLFN نے، ہمارے 3 نکات ہیں۔ پہلا جو نکات یہ ہے کہ ہمیں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان سے یہ ویسے ہی ایک دم یہ معاملات جو ہیں رونما نہیں ہو جاتے، اس پہ انڈر ٹیبل انہوں نے کام کیا ہے، اس پہ ورک کیا ہے، اس پہ ان کے ڈائلاگ ہوئے۔ وہ ایک نائک صاحب تھے اس کے وقت میں مشرف دور میں، چونکہ بیسکلی یہ فارمولہ ہم یہ سمجھتے ہیں مشرف کیا ہے، اور امان صاحب کو لانے والے بھی وہی پوچھتے ہیں، مشرف کی باقیادت ہے، اور یہ اس کو بدل بانٹ کر کے ہماری شخص کو، ہماری شناخت کو، ہماری جدوجہد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا پہلا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے ڈی چوک میں جانے کا کہ حکومت پاکستان کے جو آج تک یہ کہتی آئی ہے کہ ہم ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے وکیل ہیں، انہوں نے چائنا سے اور انڈیا سے گلگت بلتستان پہ اور جموں کشمیر پہ جو خفیہ معاہدے کیے ہوئے وہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے خود پاکستان کے عوام کے سامنے لائے، کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے۔ ہم اس پہ آپ کو غیر آئینی قابض تصور کرتے ہیں، طاقت کے بل بوتے پہ آپ نے اس پہ قبضہ بھی کیا، آپ اس کے وکیل بن گئے، آپ نے اس کو اشارہ کہا جس کے جواب میں انڈیا نے اس کو ٹوٹم کہہ دیا۔ اب آپ کی اور ان کی مہربانیوں سے، ملی بھگت سے وہ تشخص ختم کر چکے، آپ کرنے والے ہو۔ وہ جو معاہدے آپ نے خفیہ کیے ہیں کم از کم وہ پاکستان کے عوام کے سامنے لائے جائیں۔
ہمارا جو دوسرا ڈیمانڈ ہے، ہمارا جو دوسرا مطالبہ ہے کہ اس اسٹیج پہ جب ہندوستان نے 80 لاکھ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو اپنے گھروں میں قید کیا ہوا ہے، اور عالمی دنیا میں تمہاری سفارتکاری کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے کسی ایک بھی ملک نے تمہارے کہنے پہ انڈیا کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، کسی ایک بھی انسانی حقوق کی تنظیم نے انڈیا کے اس اقدام کو کنڈم نہیں کیا، کسی ایک بھی عالمی میڈیا فورم نے اس کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں چلائی کہ ہندوستان کا یہ اقدام جو ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ظالمانہ ہے، اور جو کہ خود ہندوستان نے اپنے آئین کو بلڈوز کرتے ہوئے مودی نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ملی بھگت کے ساتھ ساتھ تمہاری سفارتکاری جو تم نے ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تگدو کی، وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اب اس کا بہترین جو حل ہے وہ یہ ہے، ایسٹ تیمور کی جب تاریخ چلتی ہے تو وہاں کے لوگ فلسطینی گزشتہ 73 سال سے خود افغانستان میں جب ایشیا آتا ہے اور یا جب امریکہ یا ناٹو کا حملہ ہوتا ہے تو وہاں کی جو ریئل قیادت تھی وہ خود، اسی طرح شمالی سوڈان کے لوگ یا دنیا میں جہاں کئی تحریکیں چلی ہیں وہاں کے عوام کے جو نمائندے ہیں انہوں نے عالمی برادری سے اپنی آزادی کے لیے حمایت حاصل کی۔ لہٰذا اب وقت آ چکا ہے کہ گلگت بلتستان اور POK کو ملا کر ایک حکومت تشکیل دی جائے، جس کی پہلی امبیسی اسلام آباد میں قائم کی جائے۔ اگر تم ہم سے مخلص ہو، اگر تم ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی ان قربانیوں کی تمہیں ذرا بھی لاج ہے تاکہ ہم اپنا مسئلہ عالمی دنیا کے سامنے خود رکھ سکیں۔ ہمارا دوسرا نکات یہ ہے